54 گھنٹے ہو گئے بابو سر ٹاپ پر کلاؤڈ برسٹ کے ریلے میں بہہ جانے والے 15 افراد نہ مل سکے، تلاش جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج، پولیس، مقامی رضاکار اور ضلعی انتظامیہ شریک۔ بالا علاقوں میں پھنسے تمام سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 250 سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ ڈاکٹر مشیل اور ان کے دیور کی میتیں لودھراں روانہ۔ ڈاکٹر مشیل کے 6 سالہ بیٹے ہادی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ متاثرہ فیملی کے بچ جانے والے بچے عاصم کا بیان سامنے آ گیا۔ بتایا سیلابی ریلا ابو اور آنٹی کو بہا کر لے گیا، ہم ڈر کے مارے پہاڑ میں چھپ گئے۔ گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر تباہ، سڑکیں بہہ گئیں، پل ٹوٹ گئے۔ آبی ریلوں سے دوسرے روز بھی معمولات زندگی درہم برہم۔ دیامر وادی میں متعدد گھر ملیہ میٹ، ایمرجنسی نافذ۔ شاہراہ کراکرم جگہ جگہ بند، ہزاروں سیاح پھنس گئے۔ آنے جانے والی گاڑیاں دونوں اطراف سے پھنس گئیں۔ ناران کاغان جانے والے راستے بھی بند۔ شاہراہ ریشم کو بشام تک بحال کرنے کا کام جاری۔ مزید سیاحوں کو بالائی علاقوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد کے سیلابی ریلے میں بہنے والے کار سوار باپ بیٹی کا سراغ نہ مل سکا۔ بپھرے ریلے میں بہہ جانے والی کار 37 گھنٹے بعد بھی تلاش نہ کی جا سکی۔ بحریہ اور پاک فوج کے غوطہ خور مسلسل سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے تیراک کشتی لے کر دریائے سواں میں اترے اور گہرائی تک گئے۔ فوج کی دوسری ٹیم نے میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے دریائے سواں کے رابطہ نالوں میں تلاش جاری رکھی۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں، 121 بچوں سمیت 252 افراد جاں بحق۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب بارشوں سے زیادہ متاثر، اب تک 139 افراد جاں بحق، 477 زخمی ہو چکے۔ خیبر پختونخوا 60، سندھ 24، بلوچستان 16، گلگت بلتستان میں 3 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد میں اب تک 6 اموات ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں مانسون کا چوتھا تگڑا سپیل، گجرانوالہ، گجرات، چکوال سمیت مختلف شہروں میں بارش۔ لاہور میں 108 ملی میٹر کی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ کچا جیل روڈ تالاب کا منظر پیش کرتا رہا۔ ماڈل ٹاؤن، صدر، تاج پورہ، ہربنس پورہ زیر آب آ گئے۔ چھتیں گرنے سے بچی سمیت 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارش کا سلسلہ 2 دن تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ راول ڈیم میں پانی حد سے بڑھ گیا۔ سطح 1749 فٹ تک پہنچنے پر سپل ویز دوبارہ کھول دیے گئے۔ نالہ لئی میں کٹاریاں پر پانی کی سطح 8 فٹ اور گوال منڈی پر 7 فٹ تک بلند ہو گئی۔ کورنگ نالہ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ضلع انتظامیہ کے تمام متعلقہ اداروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ کوٹلی میں خاتون دریا میں بہہ گئی۔ خاتون کے دریا میں بہنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ دریائے کٹاؤ خاتون کو بہا کر لے گیا۔ ضلع انتظامیہ اور ڈویژن کی سطح پر الرٹ جاری۔ لوگوں کو دریا، ندی نالوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ننکانہ صاحب کا دورہ۔ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان۔ سڑکوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ مریم نواز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال بھی گئیں۔ ہسپتال کی ایمرجنسی اور دیگر وارڈز کا دورہ۔ مریضوں اور تیمارداروں سے دستیاب سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خسارے میں چلنے والے اداروں کی شفاف نجکاری ناگزیر قرار دے دی۔ کہتے ہیں قومی اداروں کی قیمتی اراضی پر قبضہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ منتخب اداروں کی نجکاری میں تمام قانونی مراحل اور شفافیت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس بھی ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات۔ ویزا فری انٹری سمیت سیکورٹی تعاون پر اہم پیش رفت۔ دونوں وزرائے داخلہ کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس پر ویزا فری انٹری کی سہولت دینے پر اصول اتفاق۔ محسن نقوی کا بنگلہ دیش وزارت داخلہ میں شاندار استقبال۔ گارڈ آف آنر دیا گیا۔ انٹرنل سیکورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی۔
پاکستان اور افغانستان کے تجارتی تعلقات میں اہم پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو برآمد افغان اشیاء پر ٹیرف 60% سے کم ہو کر 27% ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں ترجیحی تجارتی معاہدے پر باقاعدہ طور پر دستخط ہوئے۔ 9 مئی کیس میں پی ٹی آئی کے کئی بڑے رہنماؤں کو جیل، یاسمین راشد اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر سمیت 70 ملزموں کو 10-10 سال قید۔ ملک احمد خان بچر نااہل اور ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ شاہ محمود قریشی، رانا تنویر اور حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ 9 مئی سے متعلق آرمی چیف کے تاریخی الفاظ قوم کو آج بھی یاد۔ جو شرپسند قوم کے لیے 9 مئی کے سیاہ دن شرم کا باعث بنے، انہیں ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستانی قوم ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قوم شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو نہیں بھولے گی۔ سارے کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس پہنچے، سارے بیک وقت کٹھے ہوئے، ساروں نے ایک ہی ڈائریکشن لی۔ ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے ان کے اپنے کارکنوں سے رابطے تھے۔ ان کی کیا ثبوت ہیں؟ سب سے پہلے ثبوت ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، انہوں نے خود اس پہ ویڈیوز ڈالی اور یہ تمام چیزیں پیش کی گئی عدالت میں۔ جگہ حملے ہوئے ہیں، تمام کے فیصلے جلد ہونے چاہیے تاکہ انصاف ہو سکے۔ 9 مئی کے واقعات میں ڈی آئی جی کی آنکھ ضائع ہوئی۔ شرنگیزی کرنے والوں کو سزا بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ دیر آئے درست آئے، وزیر مملکت طلال چودھری کی گفتگو۔ کہا پورے ملک میں 9 مئی کے مقدمات پر فیصلہ ہونا چاہیے، سزا شواہد کی بنیاد پر سنائے گئے۔ پی ٹی آئی کے مشتعل ہجوم نے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ دیگر کیسز کے فیصلے بھی جلد آنے چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں، ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیاسی لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ جتھوں کی سربراہی کی اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو بھی نظر آتش کیا، تو ان لوگوں کو ظاہر کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ کل کو یہ چیز نہ ہو سکے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ 9 مئی کیسز کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ میں موجود ہے۔ کوئی سمجھتا ہے وہ بے گناہ ہے تو عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ کسی بھی سیاسی رہنما کو سزا ملتی ہے، ہم خوش نہیں ہوتے۔ 9 مئی میں ملوث افراد کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں جس نے جرم کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ زمان پاک سے پیٹرول بم حملے کرنے پر سزا باقی ہے۔ سیاسی تربیت کبھی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اہم مقامات پر حملے کریں۔ دہشت گرد 1 انچ زمین پر بھی دیر پا قبضہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی گفتگو۔ کہا حکومت سے نالا نوجوانوں کے شکوے دور کر کے انہیں گلے لگائیں گے۔ ریاست مخالف کارروائیاں کرنے والوں سے آئین سے باہر بات ممکن نہیں۔ بلوچستان میں امن کے لیے صوبائی ایکشن پلان تشکیل دے دیا گیا۔ جرگے کے فیصلے پر عورت اور مرد کے قتل میں ڈرامائی موڑ۔ قتل ہونے والی خاتون کی والدہ کا بیان سامنے آ گیا۔ بیٹی کے قتل کو درست قرار دے دیا۔ کہا شادی شدہ بیٹی نے جو کیا وہ بلوچ رسم و رواج کے خلاف تھا۔ مقدمے میں گرفتار بیٹے سردار شیرباز آتکزئی اور دیگر ملزمان کو رہا کیا جائے۔ پاکستان علماء کونسل نے والدین کے بیان کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے دیا۔ ماں کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ قتل میں والدین بھی ملوث تھے۔ کراچی میں شادی کی دوسری رات شوہر نے غیر انسانی تشدد کا شکار لڑکی چل بسی۔ شانتی 19 روز قبل تشویشناک حالت میں سول ہسپتال لائی گئی تھی۔ شانتی کئی روز ٹراما سینٹر کے ICU میں زیر علاج رہی۔
शांति को शौहर ने बहिमाना तशद्दुद और गैर फितरी अमल का शिकार बनाया था। जिस्म को दांतों से काटकर शदीद जख्मी किया गया था। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर अदा की गई। पीटीआई के मफरूर रहनुमा हम्माद अजहर वालिद की नमाज जनाजा में शरीक हुए। सियासी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का मियां अजहर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। की कीमत में इसके बुनियादी टैरिफ में कमी आनी चाहिए और ख़ास तौर पर ये जो इन्होंने प्रोटेक्टेड सारिफीन वाला मसला कि 200 यूनिट वाले का बिल अगर 2300 रुपये आ रहा है तो 201 यूनिट वाले का 9000 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है जिसके नतीजे में अवाम पिस रहे हैं। जमात इस्लामी ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी का मुतालबा दोहरा दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम परेशान है, बिजली का बुनियादी टैरिफ कम होना चाहिए। बिजली के बिल अवाम का खून चूसने का नया हरबा बन चुके। 200 और 201 यूनिट वाले सारिफ के दरमियान 6000 रुपए का फर्क जुल्म है। हुकूमत 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग पर जवाब दे। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात तय। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से अहम मुलाकात 25 जुलाई को वाशिंगटन में होगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान का मसला कश्मीर पर सालिसी से मुताल्लिक बातचीत का इंदिया। टेमी ब्रूस ने कहा कि जुमे को पाकिस्तानी रहनुमा से कश्मीर के मामले पर बात होगी। जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतजर हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान से खिताब, कहा मैंने दोनों मुल्कों से कहा जंग ना रुकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी फिर मोदी सरकार पर फट पड़े। बोले सच्चाई है छुपाई नहीं जा सकती। ट्रंप ने सीज फायर कराया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने 25 बार कहा कि सीज फायर उन्होंने कराया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने वाला? ये उसका काम थोड़ी है। मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि सीज फायर किसने कराया। हमारी खारजा पॉलिसी की मोदी ने धज्जियां उड़ाई, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। भारतीय फजाया के उड़ते हुए ताबूतों से जान छुड़ाने की तैयारी। मोदी सरकार का 60 साल बाद मिग 21 तैयारों को हमेशा के लिए गैर फाल करने का फैसला। भारत के 874 मिग 21 तैयारों में से 490 तैयारे गिरकर तबाह हो चुके। हादसात में 200 से ज्यादा पायलट्स हलाक हुए। सितंबर में मिग तैयारों के गैर फाल होने के बाद भारतीय लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की तादाद 29 रह जाएगी। जालिम इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीनियों को भूखा मारने का इंसानियत सोज मिशन। इसराइली फ़ौज की नाकाबंदी से गज़ा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत, भूख से 80 बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद दम तोड़ गए। मई से अब तक इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुतलाशी 1000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और शिकागो के कई शहरों में फ़लस्तीन के हक में बड़े मुजाहरे। मुजाहरीन ने गजा के लिए फौरी इमदाद और जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। मुजाहरीन ने सीज फायर, फ्री फ़लस्तीन और गजा में नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ढाका में पुरतपाक इस्तकबाल। एशियन क्रिकेट काउंसिल आज ढाका में शुरका के एजाज में इशाया देगी। मोहसिन नकवी कल ACC की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। एशिया कप के शेड्यूल और मेजबान मुल्क का फैसला होगा। आयरलैंड के खिलाफ सीज फायर के लिए पाकिस्तान वुमेन स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना की क़यादत में 15 स्क्वाड में मान फातिमा, आलिया रियाज और डियाना बेग शामिल। मुनीबा अली, गुलफिरोजा, निशा सिंधी और नतालिया भी स्क्वाड का हिस्सा। खिलाड़ी आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेंगी। सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। और कातलों से जान बचाने के लिए नन्ही लड़की ने असलहा उठा लिया। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म द रोज की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज की जाएगी।